رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایویجن چینل کے ناظرین، پروگرام بہار رمضان جو الحمدللہ آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام کی بڑی خوبیاں ہیں، بہت پیارے پیارے کلام اس میں ہم شامل کرتے ہیں، اور نعت خوانوں سے ہم بہت پیارے پیارے کلام سنتے ہیں، کچھ مقابلے ہوتے ہیں، کچھ سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی بہت کچھ کرنے کی نیت ہے، اول تاخیر شریک رہیں گے، بہت ساری برکت نصیب ہوں گی۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زائروں پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو، زائروں پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو، زائروں پاس ادب رکھو، ہوس جانے، زائروں پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو، سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی، سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی، بوندیاں لگ اے رحمت کی برس جانے دو، بوندیاں لگ اے رحمت کی برس جانے دو، زائروں پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو، پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیریں، پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیریں، نغمۂ قم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو،
ذرا کانوں میں رس جانے دو، زائروں پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو۔ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں، ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں، ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں، ٹھہرو، گٹھریاں تو شے امید کی کس جانے دو، گٹھریاں تو شے امید کی کس جانے دو۔ اے رضا کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال، اے رضا کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال، اے رضا کہ یوں سہل کٹے جرم کے ساتھ، دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو، دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو، زائروں پاس ادب کو ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کو، ترس جانے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارا کلام امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کا، گویا اس میں اعلیٰ حضرت ہمیں مدینہ کے آداب سکھا رہے ہیں۔ زائروں پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو، یعنی اے زائروں، اے مدینہ منورہ میں حاضری دینے والوں، نبی پاک کی بارگاہ میں جانے والوں، پاس ادب رکھو، یعنی ادب کا لحاظ رکھو، ادب کا خیال رکھو، ہوس جانے دو، ہوس نہ رکھو، جلدی نہ مچاؤ، اور نبی پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ادب کے ساتھ جائیں۔ اور کس طرح ادب کے ساتھ جائیں؟ ایک مقام پر امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں کچھ یوں بھی کہتے ہیں، حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک کے اس دربار میں ہمارے پاؤں تو کیا ہے، پاؤں اس لائق کہاں ہیں، بلکہ وہ دربار تو اس لائق ہے کہ وہاں پر تو سر کے بل چلا جائے تب بھی حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں ادب کا۔ تو نبی پاک کی بارگاہ میں ماشاءاللہ رمضان میں ایک دیکھا جاتا ہے، لوگوں کا ایک ماشاءاللہ معمول ہوتا ہے، کئی لوگ ماہ رمضان ہر سال ہی پہنچتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ آخری عشرہ وہیں گزارنا ہے، مسجد نبوی شریف میں ان کو اعتکاف ان کا ارادہ ہوتا ہے، تو ہر سال گزارتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے نبی پاک کے دربار میں حاضری ملنے کی، لیکن ادب اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ادب نہیں ہوگا، خدا نخواستہ ادب اگر کرنے میں ناکام رہے تو یاد رکھیے سارے اعمال تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ادب کا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ برکتیں پائیں گے۔ ناظرین، بہار رمضان پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو مزید بھی ہم کلام بھی سنائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لالچ کا انجام۔ جی ہاں، لالچ کا انجام، لالچ کیا چیز ہے، لالچ کے کیا نقصانات ہیں۔ آپ دنیا کے اندر اگر دیکھیں گے جو توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے، جو مارا ماری ہو رہی ہے، اور جو مطلب بھائی بھائی کا دشمن ہوا پڑا ہے، اور بیٹا باپ سے دوری کا ایک سبب بنتا جا رہا ہے، اور بھی کئی طریقے کا اگر آپ چیزیں دیکھیں گے،
بعض اوقات میاں بیوی کی لڑائیوں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو لالچ کا ایک اچھا خاصا عمل دخل ہے. لالچ کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، لالچ کی وجہ سے بندہ جو ہے حرام مال کی طرف چلا جاتا ہے، لالچ ہی کی وجہ سے آدمی بعض اوقات دوسرے کی جان لینے پر بھی تل جاتا ہے. تو لالچ کتنی خطرناک چیز ہے انشاءاللہ الرحمن آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ لالچ کے نقصانات کیا ہیں، قرآن و احادیث میں لالچ کے حوالے سے ہمیں کیا پیغامات دیے گئے ہیں. جی سب سے پہلے میں بڑھوں گا ہمارے قاری احمد رضا مدنی صاحب کی طرف. قاری صاحب کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی صلی اللہ علیہ محمد محمد صلی اللہ صلی تعالی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے لالچ کی تعریف یعنی لالچ کہتے کسے ہیں؟ تو لالچ کہتے ہیں کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور مزید اس کی خواہش رکھنے کو. صحیح. کہ جو چیز آپ حاصل کر رہے ہیں، اب جتنی آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ کا جی نہیں بھر رہا ہے، آپ کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا، یہ طلب ہے کہ یہ چیز اور بڑھتی جائے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں لالچ. اچھا، لالچ یہ کئی چیزوں کے اندر ہوتی ہے. جیسے اگر دولت کی لالچ ہو تو اس کو مال کا حریص کہا جاتا ہے. کھانے کی زیادہ خواہش ہو تو اس کو پھر کھانے کا حریص یعنی کھانے کا لالچی کہا جاتا ہے. عزت کی زیادہ خواہش ہو، اضافے میں اضافہ کرنے کی، تو اس کو عزت کا حریص کہا جاتا ہے. اسی طرح کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں اضافے کی تمنا کرتے ہیں، نیکیوں میں اضافے کی خواہش کرتے ہیں، تو ان کو نیکیوں کا حریص یعنی نیکیوں کا لالچی کہا جاتا ہے. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کر کر کے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو گناہوں کا حریص کہا جاتا ہے، گناہوں کا لالچی. ہاں، یہ یہ ہے کہ لالچ جو ہے ہمیں کئی چیزوں کے اندر ہو سکتی کئی ہے، چیزوں کے یعنی اندر ضروری ہوتی نہیں ہے، صرف مال کے اندر ہی ہو. صرف مال کے اندر اور صحیح. کئی چیزوں کے اندر ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بری لالچ سے بچائے. ہاں، نیکیوں کے اندر لالچ ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور نیکیوں میں ہماری لالچ ہونی بھی چاہیے. علی بھائی دیکھا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ لالچ کئی چیزوں کے اندر ہوتی ہے، جی. مگر عام طور پر زیادہ تر انسان جس لالچ میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہے مال و دولت. ٹھیک ہے، مال و دولت کی لالچ کا اتنا بھوت سوار ہوتا ہے کہ وہ پھر نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جائز ناجائز کوئی لحاظ نہیں رکھتا، بس جو آ رہا ہے اس کو آنے دو، کیونکہ اس کی خواہش یہی ہے کہ بس میرے پاس مال و دولت ٹھیک ٹھاک جمع ہو جانا چاہیے. مال و دولت کی جو حرص ہوتی ہے، مال و دولت کی جو لالچ ہوتی ہے، اور مال و دولت کی جو زیادہ طلبی ہوتی ہے جی. کہ بھئی بس مال و دولت میں زیادہ سے زیادہ کما لوں، اس کی مذمت تو قرآن پاک کے اندر بھی کئی آیت کریمہ بھی آئی ہے اور احادیث میں بھی اس کی وعیدیں آئی ہیں. جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے غافل رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یعنی تم ساری زندگی مال 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 کرتے رہیں، یہ مال نے تم سے پیچھا نہ چھوڑا، اور تم یہاں تک کہ تم قبروں میں اتر گئے، یعنی قبروں میں جا کے دفن ہو گئے. اگر بات کریں ہم حدیث پاک کی تو مال یعنی کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہاں دیکھیں، اگر اچھی نیت ہو تو ایسا بھی نہیں کہ کثرت مال یہ کوئی بری چیز ہے، کثرت مال اچھی بھی چیز ہے. یہ کہ اگر اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرے اور بندہ صحیح معنوں میں اس کا استعمال کرے اور صحیح انداز سے اس کو کمائے، صحیح انداز سے اس کو حاصل کرے. آج دنیا کی اکثریت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مال کے پیچھے اتنا بالکل بھاگ دوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مال کی لالچ کے اندر، دولت کی لالچ کے اندر، اور اپنے اولاد کی پرورش کے اندر، گھر والوں کی پرورش کے اندر، کہ وہ پھر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، نہ ہی تمہارا مال اور نہ ہی تمہاری اولاد یہ اللہ کے ذکر سے غافل کریں. آج کیا ہے، کسی سے بھی پوچھو کہ بھائی تھوڑا ٹائم نکال لیا کرو دین کے لیے بھی، ارے یار گھر والوں کی پرورش کا ذمہ میرے سر پر ہے، گھر والوں کی پرورش کرنی پڑتی ہے، گھر والوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اولاد کو کھانا لا کر دینا پڑتا ہے، یعنی ان کے لیے کمانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنا مال گھر والوں کے پیچھے لگے ہوئے. تو قرآن ایسوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، نہ ہی تمہارا مال اور نہ ہی تمہاری اولاد یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرے. ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. تو مال یعنی کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. حدیث پاک میں جیسا کہ آتا ہے، ایک صحابی حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
بہت زبردست حدیث ہے پاک ناظرین کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے, مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے, دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے, جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی, پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے یعنی مائل ہو گئے, اور یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا. مال و دولت نے, ٹھیک ہے, دنیا نے پہلے کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو ہلاک کر دیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی, بلکہ اصل مالداری تو دل کا غنا ہوتا ہے. خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں ہے, خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں ہے, لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم کثرت مال کی ہوس یعنی زیادہ مال کی ہوس میں تم مبتلا نہ ہو جاؤ, کثرت مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے, مجھے اس بات کا زیادہ خوف ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث تو ہمیں کثرت مال کی ہوس میں ہمیں یہ بار بار دور رہنے کا کہہ رہا ہے, اور مال اور دولت کی زیادہ طلبی اور لالچ رکھنے کے حوالے سے قرآن و حدیث ہمیں اس کا روکنے کا ذہن دے رہا ہے. اب دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے, علی بھائی دیکھ لیں, وقار بھائی, کہ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا کس لیے کہ بندہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے, اپنی مغفرت اور بخشش کرانے میں کامیاب ہو جائے. مگر ایک تعداد ایسی وقار بھائی ملتی ہے کہ جیسے اب پھل فروٹ والے وہ بولتے ہیں میرا سیزن, ٹھیک ہے, اچھا درزی ٹیلر تو وہ بولے میرا سیزن, اس طرح جو کپڑوں کی دکان ہے تو وہ بولے میرا سیزن. اب وہ یوں سمجھ لے ہر ایک اپنی سیزن لے کے بیٹھ جاتا ہے. اب اس کی نمازی بھی جا رہی ہوتی ہے, روزہ بھی جا رہا ہوتا ہے, تو پھر تراویح بھی جا رہی ہوتی ہے, کیوں کہ بھئی ہماری سیزن آئی ہوئی. تو یہ کیا ہے؟ مال کی لالچ ہے, دولت کی لالچ ہے, دولت کی ہوس ہے. تو یہی مال کی لالچ انسان کو دور کر دیتی ہے. صحیح. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک جو کہ نیکیوں کا سیزن ہے, ہم اپنا سیزن, ٹھیک ہے آپ کی دکان ہے, آپ کی شاپ ہے, آپ کا جو بھی کاروبار ہے, آپ جو ٹائم اس ٹائم پہ کھولے, مگر جیسے نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے دکان بند کر دے, تراویح کا ٹائم ہو تو تراویح کے یعنی کہ عشاء کا ٹائم ہو تو اپنی دکان بند کر کے چلا جائے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ یار اس دھندے کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے, سیزن کی وجہ سے بڑا تھک جاتا ہوں تو پھر یعنی کہ روزہ بھی چھوڑ دوں. اس طرح کے لوگ ملتے بھی ہیں, مطلب مجھے بھی اس طرح کے لوگ ملے ہیں رضا بھائی, کہ وہ اس طرح کی ہارڈ ورک ان کے ہوتے ہیں نا, مطلب وہ سامان لادنے والے, بوجھ اٹھانے والے, تو وہ اس طرح بول رہے ہوتے ہیں کہ یار رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں یعنی. اور پھر آپ دیکھیں نا جرأت ان کی کہ مطلب وہ لوگوں کے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں, ہوٹل پہ کھا رہے ہوتے ہیں مسلمان. تو یہ ظاہر ہے ماہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے نا, سال میں ایک بار ہی آتا ہے, ہر سال ظاہر ہے کہ ایک بار ہی اس کو آنا ہے, ایسا نہیں کہ ہر 2 مہینے میں آ جائے یا 3 مہینے میں آ جائے, اس کا وقت ہے, اسی میں آتا ہے. اللہ کرے کہ ماہ رمضان آیا, ہم اس ماہ رمضان کو نیکیوں میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں, نیکیوں کے حریص بن جائیں اور نیکیوں میں ہم اس کو اچھے انداز سے گزار لیں. تو یہ مال کا لالچ کا انجام کس قدر بھیانک ہو سکتا ہے. جی ہاں, یعنی اتنا بھی بھیانک ہو سکتا ہے کہ آدمی کی جان تک لے سکتا ہے. ناظرین جی ہاں, یہ لالچ کا جو انجام ہے نا, کیا فرمائیں گے وقار بھائی کہ اس کا انجام جو ہے کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے, کتنی خرابیاں اس کے ذریعے پہنچ سکتی ہیں. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے, دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کی, جس کا نام ہے عیون الحکایات. بڑی پیاری کتاب ہے, اس میں بڑی پیاری انٹرسٹنگ ریئل واقعات لکھے ہوئے. اس کو پڑھنے کی برکت سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا یہ سمجھے کہ موٹیویشن بھی مل سکتی ہے, بہت ساری بری چیزوں سے بچنے کا ذہن بھی مل سکتا ہے. تو ابھی جو آج کا ہمارا موضوع ہے لالچ, اور بری لالچ کے ضمن میں ایک بڑا پیارا انٹرسٹنگ اور عجیب و غریب واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے. واقعہ کچھ یہ ہے کہ ایک گھر میں ایک ناگن رہتی تھی, بڑی عجیب و غریب, سونے کا انڈا دیتی تھی. اب گھر میں کئی افراد تھے, پالتو جانور بھی تھے. اب وہ تھی تو ناگن کا کام ہے کہ وہ نقصان پہنچائیں گی, ڈسیں گی, لیکن وہ سونے کا انڈا دیتی تھی. تو گھر والے بڑے خوشحال تھے کہ اپنا فائدہ ہو رہا ہے, اور ایک طرح سے ان کو ہرس لگ گئی, لالچ لگ گئی کہ اب سونے کا انڈا دے رہی ہے, اس کو رہنے دو, اس کو کیا مطلب مار کر, اس کو کیا مطلب بھگا کر. تو اس کو رہنے دیا گیا. ایک دن ایسا آیا کہ ان کا پالتو گدھا تھا, اس کو اس نے ڈس لیا, وہ مر گیا. تو ان لوگوں کو احساس ہوا یار اس نے ہمارے جانور کو ڈس دیا ہے, اور اس کا وہ سمجھو کہ وہ دنیا سے چلا گیا, وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہا. تو احساس تو ہوا, لیکن پھر بات تو وہی تھی کیا کہ سونے کا انڈا مل رہا ہے. اس کی ہرس تھی, اس کی لالچ تھی.
تو اس بات کو انہوں نے کنٹینیو کیا. صحیح. پھر اس بات کا احساس تو ہوتا رہا گھر والوں کو کہ ایک ایک کر کے گھر سے دنیا سے جانے کا سلسلہ ہے, ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس ناگن کی وجہ سے, لیکن دوسری طرف سونے کے انڈے مل رہے. ٹھیک ہے, اگر گیا بھی کوئی دنیا سے, ہمارے گھر سے گیا بھی کوئی ہے, تو ابھی تک تو جانور گئے ہیں, انسان تو صحیح سلامت ہے. تو یہ سوچ کر انہوں نے اس کو کنٹینیو ہونے دیا. تقریباً 2 سال تک اس ناگن نے کچھ نہیں کیا, سونے کا انڈا برابر دیتے رہی. 2 سال کے بعد ان کے خادم کو اس نے ڈس لیا. اس نے چیخا, پکارا, بلایا, طبیب کو بلایا گیا, ڈاکٹر کو بلایا گیا, لیکن اس کا جسم جو ہے وہ پھول گیا, پھر پھٹ گیا. اس کا زہر اتنا خطرناک تھا. تو پھر بات وہی آئی کہ اب تو اس نے ایسا کر دیا ہے, اب تو اس کو نہیں چھوڑیں گے, اب تو ہم سارا سلسلہ موقوف کر دیں گے. سونے کا انڈا دے رہی ہیں لیکن ایک طرف ہمارا نقصان ہو رہا ہے. لیکن پھر یہ سونے کا انڈے کا سلسلہ جاری رہا. تو گھر میں مشورہ یہ ہوا کہ جب اپنے کو سونے کا انڈا مل رہا ہے, گئے تو ابھی جانور ہمارے پاس سے گئے, ہمارا خادم ہمارے پاس سے چلا گیا, ہم تو سب صحیح سلامت ہے. یہ سوچ میں اس بات کو پھر انہوں نے کنٹینیو ہونے دیا. پھر ایک دن ایسا آیا, ان کے جوان بیٹے کو اس نے ڈس لیا, اور ان کا جوان بیٹا بھی تڑپ تڑپ کے انتقال کر گیا. اب میاں بیوی بچ گئے. بالآخر دونوں نے, میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ اب کی بار تو اس کو جو ہے ہم مار دیں گے. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ یہ جو ناگن تھی اس نے باہر آنا چھوڑ دیا اور سونے کا انڈا دینا بھی چھوڑ دیا. لیکن پھر وہی ہے, لالچ, ہرس, یہ دونوں کو یہ احساس ہونے لگ گیا کہ ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے, سونے کے انڈے چلے گئے. تو دونوں نے کئی دنوں کے بعد یہ طے کیا کہ اس کو پھر سے صلح کا پیغام دینا چاہیے. تو دونوں میاں بیوی نے یہ طے کیا کہ اب جو ناگن کا بل ہے اس سے وہ باہر آئے, اس لیے دھونے کا اہتمام کیا, خوشبو سلگائی تاکہ وہ باہر آئے. اس طرح پیغام صلح پیش کیا. وہ اتفاق یہ کہ وہ ناگن پھر سے باہر آئی, پھر سونے کا انڈا دینا شروع کیا. بالآخر یہ ہوا کہ بیوی کو بھی ڈس لیا. اب اس نے جب باہر پبلک میں بات بتائی کہ میرے گھر میں جو مسلسل لوگوں کے انتقال ہونے کا سلسلہ ہے, میرے جانور چلے گئے, وہ اس وجہ سے گئے, تو لوگوں نے اس کو کوسا, اس کو سمجھایا کہ یہ سب تیری لالچ کی نحوستیں ہیں. لیکن اس کو یہ بات اس وقت بھی پلے نہیں پڑی, کیونکہ اب کی بار یہ ہوا کہ اس نے سونے کے انڈے کی بجائے ہیرے دینا شروع کر دیے. تو اس کو پھر لالچ آئی, بڑا فائدہ ہو رہا ہے, اب تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے, اب تو ہیرے آنے لگ گئے ہیں. کیا بات ہے. تو پھر یہ بات آگے بڑھتے گئی, ہیرے ملتے گئے. ایک دن آیا یہ کہ اس ناگن نے اس کو بھی ڈس لیا. یہ بھی تڑپنے لگا, لوگ جمع ہوئے, جب اس نے چیخا تو لوگ جمع ہوئے اور اس سے بات کی کہ کیا ہوا. تو کہنے لگا کہ مجھے ناگن نے ڈس لیا ہے, وہی ناگن جس کو میرے گھر والوں کو بھی اس نے ڈسا تھا. تو پھر بالآخر اس نے بھی یہی کہا جو ہر لالچی شخص کے زبان پر گویا کہ اینڈ میں ہوتا ہے, اینڈ آف دا ڈے یہی ہے کیا کہ میں نے لالچ کی, نقصان میرا ہوا. آج یہ سارا مال جو جمع کیا ہے یہ کسی اور کا ہو جائے گا, لیکن میں نے اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کیا, اپنا بھی نقصان کیا, اور اس دنیا سے ایسی حالت میں جا رہا ہوں. تو یہ مال کی ہرس, دنیا کی محبت نے کسی کا بھلا نہیں ہونے دیا ہے. دنیا کی محبت بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لالچ کے قریب نہ جا, کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی اور تم بھی اس کو پورا نہیں کر سکتے ہو. یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ کے تعلق سے اور قناعت کے تعلق سے بہت پیارا فرمان ارشاد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ مومنوں میں بہترین شخص وہ ہے جو قناعت کرنے والا ہے, اور بدترین شخص وہ ہے جو لالچی ہے. اللہ اکبر. یہ پروگرام رمضان میں جاری و ساری ہے. ابھی جیسے قاری احمد رضا بھائی نے بتایا کہ ایک بڑی تعداد ہے نا مال کی حرص میں کیا کیا کر رہی ہوتی ہے اور نیکیاں عبادتیں چھوڑ رہی ہوتی ہے, لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اس مہینے میں نیکیوں کے حریص بن جاتے ہیں. وہ عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں, تلاوت زیادہ کرتے ہیں, صدقہ و خیرات زیادہ کرتے ہیں. یعنی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ مل رہا ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے. تو اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کی حرص میں وہ زیادہ نیکیاں کرتے ہیں, زیادہ اچھے کام کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب کا میں نے سنا, ریئل میں ہے کہ ماشاء اللہ الکریم دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے متاثر ہو کر وہ سال بھر پریکٹس کرتے, لیکن پورے سال میں 1 مہینہ اپنی چھٹی لیتے. وہ پورا مہینہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ہونے والے سنت و بھرے ماہ رمضان کے پورے اعتکاف میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. کیا بات ہے. حالانکہ ڈاکٹر کا بھی سیزن ہوتا ہے, ڈاکٹر کا بھی سیزن ہوتا ہے. صحیح. اور خوشی کی بات, انٹرسٹنگ بات یہ پتا چلی کہ اپنی ساری دوائیاں وہ لے کر آتے تاکہ معتکفین کو, مسجد میں آنے والے نمازیوں کی میں وہاں پر بھی خدمت کرتا رہا. تو یہ بھی ایک حرص ہے کہ وہ سارا کام چھوڑتے ہیں
سارا ماہ رمضان ماشاء اللہ کے اللہ، گھر وہی میں بات ہے کہ گزارتے ہیں۔ ذہن اگر بن جائے وقار بھائی تو آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے نا کہ ذہن بنتا نہیں ہے آدمی کا، بس یہ سوچتا ہے کہ آدمی جتنا ہو سکے کما لوں، جتنا ہو سکے کما لوں، پتہ نہیں کیا ہوگا، کتنا بچے گا۔ یاد رکھیے ناظرین، یہ سب ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے مال کے حرص کے حوالے سے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں کمانا ہی چھوڑ دینا ہے نا۔ کوئی یہ سوچے کہ یار یہ تو مطلب مال کمانے پر اتنی مذمت بیان کری، تو مال کمانا بیسیکلی کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے اچھی نیت کے ساتھ آپ یہ مال کماتے ہیں، عبادت ہے یہ تو۔ صحیح۔ اپنے اہل و عیال کی جو ہے نا وہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ آپ حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے اگر یہ سارے کام کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ بات یہاں پر چل رہی ہے کہ لالچ ہے نا، بلا وجہ کا جو ہے نا وہ حاصل ہو جانا، پھر وہ حرام ہے یا حلال ہے اس کی پرواہ کیے بغیر کسی کو دھوکہ دے کر مال کما لیتے ہیں، کسی کو جھوٹ بول کر عیب دار چیز کو بھی بیچ دیتے ہیں، اور جو ہے وہ پھل والے کی بات چلی تھی تو پھل فروٹ جو ہے بعض اوقات کچے ہوتے ہیں، پکا بول کے بیچ دیتے ہیں، بلکہ پتہ ہے یہ کچا اندر سے ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب یہ ہوتا ہے نا، جیسے تربوز ہے، ایک مثال ہے، تو تربوز کا حصہ اب جو بیچنے والے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کاٹیں گے تو وہاں سے لال نکلے گا، تو وہاں سے کاٹتے ہیں جہاں سے لال نکلے گا، باقی اندر جو ہے نا وہ سب پیلا پیلا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس طرح پپیتا ہے تو جہاں سے وہ لل پلا ہوتا ہے وہاں سے کاٹ کے دکھا دیں گے دیکھو یہ بالکل تازہ پکا ہوا ہے، لیکن ہوتا اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ کچا ہوتا ہے۔ تو یہ جھوٹ بول کر بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا لالچ یاد رکھیے دنیا کے اندر بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچا، اور قبر و آخرت کے اندر جو نقصانات ہونے ہیں وہ تو پھر ہونے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور لالچ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس ٹاپک پر اور بھی ہمارے پاس انشاءاللہ کرنے کا کلام ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے کچھ سیگمنٹ کی طرف۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر کچھ دلچسپ اور انٹرسٹنگ الحمدللہ سیگمنٹ لاتے ہیں، جس سے آپ کی دلچسپی بھی بڑھتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے۔ ماہ رمضان کے دن میں ظاہر بات ہے اب یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو ہم آپ کے لیے کچھ لے کر آتے ہیں۔ آج ہم جو سیگمنٹ پہلے شامل کریں گے، ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں، ماشاءاللہ مبلغین بھی ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوگا اشعار کی تکرار۔ ایک ٹیم بنائیں گے، ٹیم مکی اور ٹیم مدنی۔ ٹیم مکی میں ہمارے قاری احمد رضا مدنی صاحب ہیں اور ہمارے اصغر بھائی ہیں انشاءاللہ، اور ٹیم مدنی کے اندر ہمارے وقار بھائی اور تنویر بھائی۔ اس میں ناظرین ہوگا یہ کہ میں ایک شعر پڑھوں گا، اس شعر کے آخر میں جو حرف آئے گا اس حرف سے ہمارے ٹیم مکی کو شعر سنانا ہے، پھر جو یہ شعر سناتے ہیں اس کے آخر میں جو آئے گا ٹیم مدنی، تو پھر یوں مقابلہ چلتا رہے گا، اور یہ دونوں ٹیم سے ہم 5 اشعار سنیں گے، چونکہ ٹائم ہمارا ایک مختصر ہوا کرتا ہے تو انشاءاللہ دلچسپی بڑھے گی۔ شعر یہ ہے: مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ یہ آخر میں آیا یا یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائی کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ماشاءاللہ خدایا۔ الف سے ٹیم مدنی۔ اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے، اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، عزم مدینہ ہے یا یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر
نظارہ آ کر کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا مصطفیٰ حاضری کا الف آیا آخر میں، کیا بات ہے، ادھر دونوں مرتبہ یا آیا اور ادھر دونوں مرتبہ الف آیا، کیا بات ہے۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ ماشاء اللہ۔ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ دل سے، اب یاد یہ ہے، تھوڑا مشکل دیتے ہیں آپ کو، اچھا تیار رہیے، جی جی بالکل تیار ہے، جی دے دیجئے۔ یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا۔ ماشاء اللہ، الف۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، الف، جی ٹیم مدنی الف۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اور یاد شاید تو محمد یاد بھی، محمد بھی جی میرے دل اور میں یاد محمد بھی میرے دل میں، ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ، بسی ہو، واو واو۔ وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ مدینے میں، گنگنا یا نون گننے سے پہلے یا، یا آئے گا، مدینے میں نون گننا ہے، اس میں نون گننے سے نون کوئی حرف نون نہیں ہے نا، گننے کو نون سے تعبیر کیا تھا نا، لیکن نون گننے سے کوئی شعر شنو تھا نا، اس لیے یا سے۔ یا سے۔ یا خدا چرخ اسلام پر تابد، یا خدا چرخ اسلام پر تابد، میرا تاج شریعت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ
مسلک اعلیٰ حضرت سلام. لیکن شاید یہ دوسرا مسئلہ یہ نہیں اس کا. اچھا ہاں چلو ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ناظرین ہماری دونوں ٹیموں نے 5 شعر سنا دیے ہیں اور دونوں کو 5 نمبر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں ماشاء اللہ کیا بات ہے جی, مہربانی آپ کی, نمبر دیا آپ نے, کیا بات ہے. تو یہ ماشاء اللہ ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا جس کا نام تھا اشعار کی تکرار. سبحان اللہ. چلیں ناظرین اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے معلومات. اس میں کیا ہوگا, ہو سکتا ہے بعض ناظرین کو یہ سوچیں کہ یار یہ معلومات میں کیا ہے. آپ کو بتاتے ہیں. معلومات میں یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں پوچھتے ہیں, کچھ چیزیں تعداد ان کے پوچھتے ہیں. تو آج ہم سب سے پہلے شروع کریں گے قاری احمد رضا بھائی سے. احمد رضا بھائی سے پوچھتے ہیں ہم کوئی بھی 10 نبیوں کے نام بتائیں. اچھا ماشاء اللہ. 10 انبیاء کرام کے نام. دیکھیں ناظرین آپ کو بھی کتنے انبیاء کرام کے نام یاد ہیں, قاری صاحب بتائیں گے. جی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, 1, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, 2, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, 3, حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام, 4, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, 5, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, 6, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, 7, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, 8, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, 9, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. 10. ماشاء اللہ کیا بات ہے, کافی سنا اور بھی ماشاء اللہ یاد ہے. تو ناظرین آپ بھی چیک کر لیجئے کہ آپ کو بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نام یاد ہیں. ہمارے یہاں پر بعض اوقات یہ تو ہوتا ہے کہ کرکٹروں کے نام یاد ہیں یا دیگر جو دنیاوی طور پر جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے نام یاد ہوتے ہیں, لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے, صحابہ کرام کے, انبیاء کرام کے نام یاد ہیں؟ یہ چیک کر لیجئے. چلیں اب بڑھتے ہیں معلومات سیگمنٹ میں ہمارے وقار بھائی کی طرف. تیار ہے وقار بھائی؟ تیار ہو جاتا ہوں. اچھا چلیے تیار ہو جائیے. وقار بھائی سے پوچھیں گے ہم. وقار بھائی آپ سے آسان لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ بھی ماشاء اللہ آسان ہی تھا. FGN چینل کے 10 پروگرام کے نام بتائیں. اللہ اکبر. مجھے تو لگا تھا میری طرف آئے گا 10 صحابہ کرام کے نام بتائیے, میں نے اس کا خاکہ بنانا شروع اس لیے میں نے جو ہے آپ سے ہی پوچھا. مجھے بھی اندازہ تھا کہ یہ آپ سوچیں گے. یوں اس اعتبار سے تو آسان ہو جائے گا کہ جن پروگرام میں آتا ہوں تو مجھے یاد ہے. زبردست ماشاء اللہ. یہ شروع کرتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ہمارے نگران ہند مشاورت حاجی سید عارف علی اتاری صاحب جس پروگرام میں تشریف لاتے اس سے شروع کرتے ہیں. چلیے ماشاء اللہ. گھریلو مسائل اور ان کا حل. 1, نعتوں کے رنگ FGN چینل کے سنگ. ٹھیک ہے. اسی سے ملتا جلتا نام ہے جس میں میری حاضری ہوتی ہے. ہم اور آپ FGN چینل کے کیا ساتھ. بات ہے ماشاء اللہ. 3, قرآن ٹائم. 4, واہ. ایک نئی صبح. 5, محفل نعت. 6, کیا بات ہے. اللہ والوں کی باتیں. 7, راہ نجات. 8, جہنم میں لے جانے والے 9, اعمال. واہ بھائی. 1 بچا ہے بس. نہیں اس پروگرام کے علاوہ کوئی نام لینا ہے نا ہم کو. چلیے. اس پروگرام کے علاوہ ایک بچہ ہے. ایسے تو یاد تو بہت سارے آ رہے. جی میں لوں کون سا سوچ رہا ہوں. معلومات ہے کچھ خاص. معلومات ہیں کچھ خاص. ماشاء اللہ. مدینہ. تو یہ ماشاء اللہ اور بھی پروگرام ہیں الحمدللہ, لیکن یہ ماشاء اللہ 10 پروگرام کے نام ہمارے پیارے پیارے وقار بھائی نے بتائے. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے ماشاء اللہ علی بھائی جی کہ ابھی اور بھی ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں نا. بالکل ایسے ہی. یعنی ہمارا FGN چینل کتنے سارے پروگرام کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے. کیا بات ہے. بس کنیکٹ رہنا ہے, علم دین حاصل کرتے رہنا زبردست ہے, زبردست. اپنی دنیا بھی بنانی ہے آخرت بھی بنانی ہے. ماشاء کیونکہ یہ چینل ایسا ہے کہ گھر میں چلائے تو گھر والوں کے اخلاق بھی سنورتے ہیں. کیا بات ہے. گھر امن کا گہوارہ بھی بنتا ہے, گھر سے گھریلو ناچاکیاں بھی دفع ہوتی ہے, زبردست. اور نیکیاں کرنے کا ذہن, گناہوں سے بچنے کا ذہن یہ بھی مل رہا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. یعنی آپ دیکھیں وقار بھائی نے زبردست درس دیا. تو یہ FGN چینل ماشاء اللہ رمضان میں آپ دیکھ رہے ہیں, رمضان کے علاوہ بھی دیکھیں. رمضان میں تو ماشاء اللہ آپ کو خصوصی نشریات ہم دے رہے ہیں FGN پر. یہ باہر رمضان ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے ماہ رمضان میں. اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے پروگرام, مناجات افطار بالخصوص رمضان کی ایک الگ رونق ہیں. اگرچہ کہ پورے سال ہی ہر پیر کو ہمارے ہوتی ہے, لیکن رمضان میں روزانہ ہی FGN چینل پر براہ راست اس کا سلسلہ ہوتا ہے. اور بھی بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں. تو رمضان کے علاوہ بھی آپ اللہ نے چاہا تو آئے گی تو عید پر آپ پروگرام دیکھیں گے زبردست زبردست. رکن شورا کے ساتھ عید اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے. بچوں کے ساتھ عید, اور بھی بہت سارے پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. اگر اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے علم دین بھی حاصل ہوتا رہے گا اور بہت ساری معلومات بھی آپ کو حاصل ہوتی رہے گی. اب بڑھیں گے ہمارے نعت خواہوں کی طرف, ان سے بھی لے لیں کچھ معلومات. چلیے تو علی اصغر بھائی سے پوچھتے ہیں مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی 10 کتابوں کے نام بتائیں. واہ. کتاب یا رسائل.
किताब कुतुब और रसाइल, कुतुब और रसाइल। चले किताबें या रसाइल आपको इख्तियार। जी, जिन्नात का बादशाह, एक, बूढ़ा पुजारी, दो, फैजान सुन्नत, तीन, नेकी की दावत, चार, गीबत की तबाहकारियाँ, पाँच, चलिए पाँच, वजू और साइंस, छः, जनाजे का तरीका, सात, सात हो चुकी है, नमाज के अहकाम, आठ, फैजान नमाज, नौ, वाह, नौ हो चुकी है। एक और बता दीजिए, आपका जीत जाएंगे आप। मुर्दे के सदमे, मुर्दे के सदमे, क्या बात है, माशाल्लाह। अली असगर भाई ने भी माशाल्लाह मालूमात वाले सेगमेंट में 10 के 10 नाम ले लिए हैं। माशाल्लाह ये दावत इस्लामी इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, मकतबतुल मदीना। क्या कहेंगे कारी साहब इस हवाले से? सही है, बहुत ज़बरदस्त ये डिपार्टमेंट है मकतबतुल मदीना इंडिया, जो कई कुतुब और रसाइल को शाये करता है। और यूँ समझ ले इतनी सारी किताबें शाये कर दी है मकतबतुल मदीना इंडिया ने, तो हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी मगर किताबें ख़त्म नहीं होगी। सही। और ये कि घर बैठे हम इल्म दीन हासिल कर सकते हैं, सही है। घर बैठे हम इसका स्टडी करके मुताला करके अच्छा खासा इल्म दीन का ख़जाना हमारे हाथ आ सकता है। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना इंडिया की बहुत अच्छी सर्विस भी है कि आप घर बैठे भी अपना कुतुब और रसाइल ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते तो हैं। अब नाज़रीन जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप इस पर चाहें तो अपना ऑर्डर भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह रहमान घर बैठे आप तक किताबें पहुंचा दीजिएगी। आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे, इंशाअल्लाह वो कौन सी किताब आप लेना चाहते हैं, आपको अल्लाह ने चाहा तो ये लिस्ट भी दे देंगे कि ये किताब हमारे पास अवेलेबल है, ये किताब आप लेना चाहें इस मौजू की, अल्लाह ने चाहा तो ये किताब आपको घर बैठे इंशाअल्लाह होम सर्विस के ज़रिए से पहुँचा दी जाएगी। अब बारी हमारे तनवीर भाई की। तनवीर भाई से चले इन्हीं के शोबे का पूछ लेते हैं। ऐसा? जी हाँ तनवीर भाई, आप आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के 10 कलामों के नाम बताएं। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम माशाअल्लाह। एक, वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, दो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, तीन, ए शाफ़े उमम शहे जीजा ले खबर, चार, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, पाँच, ज़ाहिरो पासे अदब रखो हवस जाने क्या दो, बात है, छः, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, माशाअल्लाह, सात, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, आठ, वाह, आठ, और ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, माशाअल्लाह, नौ, मकान तुम्हारे लिए, या इलाही हर जगह तेरी अता का माशाअल्लाह। माशाअल्लाह हमारे तनवीर भाई ने भी सेगमेंट मालूमात में अपना हिस्सा पूरा अदा कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए। अच्छा आपको बता दूँ, ये कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी ना कि हमने इनको पहले बता कर रखा हो, वकार भाई को बताया हो, ये बस आपकी दिलचस्पी के लिए हमने दरमियान में एक सेगमेंट रखा है। अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। घरों के अंदर भी आप हो सके ना, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, कई जब घरों के अंदर बाज़-औक़ात घर वाले बैठते हैं, गपशप बाज़-औक़ात कर रहे होते हैं, इधर की बात उधर की बात, और बाज़-औक़ात ग़ीबतों वाले माहौल बन रहा होता है, तोहमत वाला माहौल बन रहा होता है, तो क्या ही अच्छा हो जब घर के अंदर बैठे हैं तो इस तरह की जो है ना वो आप सेगमेंट रख लें, इस तरह के आप मुकाबले करें। इंशाअल्लाह रहमान इल्म दीन भी आपको हासिल होगा और बड़ी बरकतें नसीब होंगी। नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारे नाज़रीन ने कुछ पैगामात अगर हमारे लिए भेजे हैं तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मेरे आपसे ये सवाल था कि रमज़ानुल मुबारक में कितने अशरे होते हैं और कौन कौन से, और उनकी फजीलत क्या है, जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। मज़ीद एक और दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद राशिद अली है। मुझे ये कलाम सुना दीजिए कि मरहबा सद मरहबा फिर आमद रमज़ान है। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की आपको भी हमें भी सबको बरकत अता फरमाए। एक कलाम की फरमाइश की है, मरहबा सद मरहबा फिर आमद रमज़ान है। इसके 2-3 शेर अली असगर भाई पढ़ दें इंशाअल्लाह, फिर हम जो सवाल किया था वक़ार भाई से इंशाअल्लाह उसका जवाब लेते हैं। जी, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है। मरहबा सद मरहबा फिर आ गया रमजान है, मरहबा सद मरहबा फिर आ गया रमजान है। खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है।
احسان ہے یا خدا غم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ میں نازل حق تعالی تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان گئے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماہ رمضان کا کلام بھی آپ نے سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال بھی ہمارے ایک ناظرین میں سے کسی ناظر نے سوال کیا تھا، میں چاہوں گا وقار بھائی اس کا کچھ جواب عطا فرما دیں۔ رمضان المبارک میں 3 عشرے ہیں جی، یعنی 10 دن کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ عشرہ یعنی 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں، 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اس طرح ماہ رمضان کے 30 دنوں کے اعتبار سے 3 عشرے ہوگا۔ 3 عشرے ہوتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ تینوں عشروں میں اللہ پاک کی طرف سے ہمیں یہ خوشخبری ہے، یہ نوید سنائی گئی ہے کہ پہلے عشرے میں ہم اللہ پاک کی رحمتوں کو حاصل کریں، دوسرے میں اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور مغفرت مانگے، مغفرت پائیں، اور تیسرے میں جہنم سے آزادی کا مژدہ پائے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی ماشاءاللہ ماہ رمضان رحمتوں، مغفرتوں، جہنم سے آزادیوں کا پروانہ ہمیں سبحان اللہ تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو بڑے ہی محروم ہیں، بڑے ہی بدبخت ہیں وہ کہ جنہوں نے، بلکہ یہ میں نہیں کہتا، نبی پاک نے فرمایا اس حدیث کے پاک میں کہ بدبخت ہے وہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اللہ اللہ۔ تو ماہ رمضان اور ابھی دوسرا عشرہ جاری ہے، تو دوسرے عشرے کے اندر تو ماشاءاللہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس مغفرت کے عشرے کے اندر تو اپنی مغفرت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، بالخصوص افطار کے وقت، کہ جس وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ فضیلت میں آیا کہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جن پر جہنم ان کے گناہوں کی وجہ سے واجب ہو چکا تھا، ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ایک کاش کہ ہم بھی ان مغفرت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ اسی طرح سحری کا مبارک وقت ہوتا ہے، سحری میں ایک کاش کہ کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں تاکہ تہجد کی بھی سعادت نصیب ہو جائے، تہجد پڑھیں اور پھر سحری کی طرف جائیں تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اسی طریقے سے آپ 5 وقت کی نماز ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، تلاوت قرآن کے بعد اپنے رب سے بخشش کی دعا کریں، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، یہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ناظرین، بہت ساری گفتگو کی ہم نے آج کی، اور آج کا ہمارا ٹاپک تھا لالچ کا انجام۔ تو لالچ کے حوالے سے ہم نے بہت ساری گفتگو کی ہے، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بول کر اپنے کاروبار نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ فرمایا گیا نا، کما تدین و تدان، جیسا آپ کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ دھوکہ دے کر لالچ کی وجہ سے کسی کا آپ جو ہے نا وہ مال دبا لیتے ہیں، کسی کے مال وصول کر لیتے ہیں، پیسہ لے لیتے ہیں، آپ آج ایسا کر رہے ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کہ آپ سے بڑا ترم خاں آ جائے، وہ آپ کو ہی دبا ڈالے۔ تو اس لیے لالچ کی وجہ سے ہمیں سب نہیں کرنا ہے۔ لالچ کی وجہ سے بعض اوقات لوگ کسی کی زمین ہی ہتھیا لیتے ہیں، کسی کے جناب وہ پلاٹ ہی
اپنے حصے میں کر لیتے ہیں، جو ہے نا فرضی کاغذ بنوا کر دوسروں کو اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے، لالچ کی اس بری آفت سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ اچھا، راہ خدا میں مال خرچ کرنا یہ بھی مال کی لالچ سے بچنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندے کے پاس جب اس کے پاس سے مال جا رہا ہوگا نا تو مال کا جو لالچ ہوگا انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا، کیونکہ مال جا رہا ہے اس کی طرف سے۔ تو یہ اگر ہم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کو، دیگر تمام ذکر و اذکار، وظائف، درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔